یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 تا آیت نمبر 26 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ منیر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، نہ سمجھ رکھتے ہیں نہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ اور جب ان کو کہا جائے کہ چلو اس حکم پر جو اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف، تو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں چلیں گے اس پر، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ چاہے جو شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کی طرف، تب بھی وہ ایسا ہی کریں گے، اور جو کوئی تابع ہو گیا، اپنے آپ کو کر لیا اس نے اللہ کی طرف، اور وہ ہو بھی نیکی پر، سو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو، اور ہر کام کا انجام اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اور جو کوئی انکار کرتا ہے تو آپ غم نہ کھائیے اس کے انکار سے، ہماری طرف ہی لوٹ کر اسے آنا ہے، پھر ہم اسے بتا دیں گے جو کچھ وہ کرتا تھا۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو دلوں کے اندر چھپی ہوتی ہیں۔ ہم کام چلا دیں گے ان کا تھوڑے دنوں میں، پھر پکڑ لیں گے ان کو بڑے عذاب میں۔ اور اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے بنائے آسمان اور زمین
تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، پر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اللہ کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی بھی ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ مذکورہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ فرمایا کہ کائنات ساری کی ساری اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، اور نظام کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس میں انسان کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے انسان، یہ ساری مخلوق، ساری کائنات تیری خدمت کر رہی ہے اور یہ تیرے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تو ان کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تو میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار اس قسم کی آیات کو لا کر اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر اپنے مقام کو بھی پہچانے، اور کائنات کی جو چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے لیے پیدا کی ہیں ان میں بھی غور و فکر کرے، تو اللہ کی وحدانیت اس کے دل کے اندر راسخ ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ہم نے، دیکھتے نہیں تم آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور مسخر کر دینے کا معنی کسی کے تابع فرمان کر دینا اور وہ اس سے آسانی سے کام لے سکے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری باطنی نعمتوں کو مکمل یوں کر دیا کہ ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان اپنے حواس خمسہ سے معلوم کر لیتا ہے، مثلاً اعضاء جو اس کو دیے گئے، ہر عضو کے اندر جو تناسب رکھا گیا، اس کی شکل و صورت، اسی طرح اس کو جو رزق اور مال اور دولت، اسباب معیشت، تندرستی، عافیت، یہ سب ظاہری نعمتوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور آسان کر کے فرمایا، دے دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق ہونا، اسلام کا دوسرے ادیان پر غالب ہونا، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلمانوں کو مدد و نصرت ہونا، یہ بھی اور اس قسم کی دوسری نعمتیں بھی ظاہری نعمتوں میں شامل ہیں۔ اور باطنی نعمتیں وہ ہیں جو انسان کے قلب سے متعلق ہیں، باطن سے متعلق ہیں، جیسے ایمان، اللہ تعالیٰ کی معرفت، علم اور عقل، حسن اخلاق، گناہوں کی پردہ پوشی اور جرائم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر سزا نہ ملنا وغیرہ جیسی نعمتیں، یہ باطنی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا مکمل کر دینا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لایا جائے اور اس کے احکامات کو پورا کیا جائے۔ لیکن لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، اس کے باوجود ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ اور فرمایا گیا کہ جب آپ ان کو کہیں گے کہ اے اس حکم پر آ جاؤ جو اللہ رب العزت نے آسمان سے تمہارے لیے نازل کیا ہے، یعنی شریعت اسلامیہ، تو وہ کہیں گے کہ ہم اس پر نہیں چلیں گے بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلیں گے۔ تو جواب میں فرمایا گیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہو اور شیطان ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہو، تو کیا تب بھی یہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے؟ لیکن یعنی اس صورت میں تو انہیں اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ غلطی پر تھے۔ اب جب کہ ان کا غلط ہونا ظاہر ہو گیا، تو اب ان کے طریقے کو چھوڑ کر جو صحیح طریقہ ہے اس پر آ جانا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ اسی بات کو اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کا تابع کر لیتا ہے اور وہ نیکی پر آ جاتا ہے، تو وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے۔ اور جو کوئی انکار کر دیتا ہے تو فرمایا گیا کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا اور پھر وہ جہنم کے عذاب کے اندر پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی گئی
کہ آپ اس کا غم نہ کیجئے کہ آپ کی دعوت کو لوگ رد کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہماری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں، پھر ہم انہیں بتا دیں گے دنیا کے اندر یہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ فرمایا دنیا کے اندر ہم ان کو تھوڑے وقت کے لیے عیش اور آرام دے دیں گے اور پھر آخر میں ان کو بڑے عذاب کے اندر پکڑ لیا جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے تو جواب میں کہیں گے کہ اللہ۔ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ فرمایا اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ لوگوں کی عبادت کرنا، لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ اللہ تو ویسے ہی تعریف اور حمد کے لائق ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو، کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت اور نفع کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ ان میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان کے بالکل تابع ہیں اور اس کی حکم اور فرما برداری میں لگی رہتی ہیں۔ وہ جس وقت اور جس طرح چاہے ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے کام میں تو لگا دی گئی ہیں اور وہ خدمت میں لگی رہتی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مشیت یہ تھی کہ اسے انسان کے تابع نہیں بنایا گیا۔ جیسا کہ آسمان کی مخلوق، چاند، سورج، ستارے اور سیارے اور برق اور باران، بادل وغیرہ انسان کے حکم کا تابع نہیں بنایا گیا۔ اگر بنا دیا جاتا تو انسانوں کی طبیعتوں اور مزاجوں میں فرق ہے۔ کوئی یہ چاہتا کہ میں سفر میں ہوں، میدان میں ہوں تو بارش نہ ہو، اور کوئی یہ چاہتا کہ اس وقت بارش ہو، پھر گرمی سردی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت اپنے ہی پاس رکھی ہیں۔ البتہ انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے فائدہ اور نفع انسان ہی اٹھاتا ہے اور اس کا انسان کو نفع پہنچتا رہتا ہے، لیکن تابع نہیں بنایا گیا۔ یہ بھی ایک قسم کی انسان کے لیے تسخیر ہی ہے، یعنی مسخر کر دینا ہی فرمایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔